بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ خاص تسبیح کرنی ہے یا غنیو کی۔ کس طرح سے یہ تسبیح کرنی ہے اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس وظیفہ کے فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، سارا طریقہ آپ کو سمجھایا جائے گا، اس کے بعد اجازت بھی دی جائے گی اس وظیفہ کی، آپ یہ وظیفہ کر سکیں گے۔ وظیفہ کا طریقہ غور سے سمجھ لیجئے گا، کس طرح سے کرنا ہے بس یہ غور سے سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یا غنیو کا دوستو وظیفہ ہے۔ یا غنیو، اے بے پرواہ، جس کے معنی ہے اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اسی لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ بے شک اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں دوستو ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اسی لحاظ سے وہ غنی ہے۔ دوستو، اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے وجود و کرم اور فضل میں سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اسم جلالی ہے، بہت ہی جلالی اسم ہے، اور اس کے اعداد 1060 ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے کثرت سے پکارنے سے انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جو فائد ہیں، اس کے جو عمل کا طریقہ ہے وہ بھی دوستو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے، طریقہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ بہت ہی نایاب عمل ہے۔ اس کے فائدہ آپ کو بتا دوں، بے روزگاری ہے، رزق میں تنگی ہے، مال و دولت کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، گھر میں کوئی مسئلے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں مسئلے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے سب یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، کوئی بھی خواہ کوئی بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل کریں، اللہ پاک کے حکم سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ جو بھی جس بھی قسم کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے حل ہوگا۔ طریقہ بس ذرا غور سے سمجھ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور کس عمل کو کس طرح اس میں عمل میں لانا ہے یہ طریقہ آپ نے سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ یا غنیو کا یہ دوستو وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت مجرب عمل ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنے کا طریقہ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد دوستو آپ نے یہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت جو اس کی بیان کی گئی ہے وہ فجر کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد یہ خاص تسبیح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کوئی مقصد ہو۔ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے اس عمل کی کہ فجر کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر آپ ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت جو بیان کی گئی ہے نا وہ فجر کی نماز کے بعد کی گئی ہے دوستو، اور بہتر رہے گا کہ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد ہی یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گا۔ طریقہ دوستو یہ ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں چاہے بیٹھ کے یہ عمل کر لیں، چاہے گھر آ کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک
سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، رزق کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، گھریلو کوئی پریشانی ہے اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں یہ مقصد رکھنا ہے اور آپ نے یہ عمل دل سے کرنا ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ دل سے عمل کیا جانا چاہیے، ایسے ہی بس صرف تسبیح نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ دل سے عمل کرنا ہوتا ہے، دل سے پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا مقصد دل میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود جو آپ کو آتا ہے دوستو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل ہوتا ہے تو آپ صرف فجر کی نماز ہی پڑھیں دوستو، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اللہ پاک کی قربت حاصل کریں دوستو۔ اللہ پاک سے دور ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے مسئلے مسائل بنیں گے ہی بنیں گے، زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ پاک کی قربت حاصل کر لینا دوستو، انشاءاللہ تعالی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی دوستو۔ اللہ پاک سے دور ہیں، پریشانیاں بننی ہیں دوستو۔ نماز پڑھا کریں دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں، اللہ پاک کا قرب حاصل کریں دوستو، انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وظائف پہ آ چلتے ہیں دوستو، یہ خیر نماز پڑھا کریں دوستو، اللہ پاک کا قرب حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں وظیفہ کی طرف، اس سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ دوستو نماز کی پابندی لازمی ہے، نماز 5 وقت کی لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی، اللہ پاک آپ کو استطاعت دے صدقہ خیرات کی، استطاعت تو انسان کو تو کرنا چاہیے۔ اول آخر 3 مرتبہ دوستو درود پاک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا غنیو کی کرنی ہے، دل سے پڑھنا ہے دوستو، جیسے دل سے آپ اللہ پاک کے یہ دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ دل سے آپ نے یا غنیو ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 101 مرتبہ آپ نے یہ یا غنیو کا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے دوستو، جو بھی مقصد ہے آپ کا دل سے دعا کرنی ہے اور دل سے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس کسی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کی دعا کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے دوستو؟ دعا کر کے اٹھ کے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اپنا کوئی اور وظائف وغیرہ کرنا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے عمل سے اس قدر مال و دولت آپ کو آئے گی کہ آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے، یا جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے، جس بھی مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد 3 دن میں حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جتنا یہ عمل کریں گے اتنا اجر بھی ملے گا اور برکتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اس قدر رحمتیں ہوں گی، ساری زندگی آپ انشاءاللہ تعالی دعائیں دیں گے مجھے، اس فقیر کو انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ دوستو آپ کو جو بھی عمل بتائے جاتے ہیں وہ عمل کیا کریں، وہ عمل کیا کریں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، ویڈیوز ہر طرح کے معاملات کی آتی ہیں دوستو، جو عمل ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ یہاں اس چینل پہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ پریشان ہیں گھر بیٹھے اپنے مسئلوں کا حل کریں، اللہ پاک کی قربت حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی مسئلہ مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھا کریں،
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔